کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک مقام سے ہو رہا تھا۔ آپ جب وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ ایک پتھر زمین و آسمان کے ساتھ معلق ہے۔ اب جب آپ نے پتھر کو دیکھا تو بڑی حیرانگی ہوئی۔ وہاں پہ لوگوں کو جمع کیا، کہا لوگوں بتاؤ اس پتھر کی خصوصیت کیا ہے، اس پتھر کا کمال کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ معاشرے میں جب کوئی سوال پوچھا جائے، بچوں کو پتہ نہ ہو تو بڑوں سے پوچھا جاتا ہے، بڑوں کو پتہ نہ ہو تو اس وقت کے جو بزرگ ہوتے ہیں انہیں بلایا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بزرگوں کو بلایا اور فرمایا بتاؤ کہ اس پتھر کی خصوصیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب سے ہم آئے ہیں دنیا میں، ہم نے ہوش سنبھالی ہے، تب سے یہی منظر دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے کہا مجھے اس کا جواب رب کے بندے نہیں دے سکتے، یا اس کا جواب رب دے گا یا اس کا جواب مجھے پتھر اپنی زبان سے دے گا۔ یہ اللہ کے نبیوں کے کمالات ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، رب کے حضور دعا کی، یا اللہ تیرے بندے تو جواب نہیں دے سکے، تو اس پتھر کو زبان عطا فرما تاکہ میں اس سے پوچھوں رب نے اس کو اتنا کمال کیوں عطا فرمایا ہے۔ اب اس بات پہ غور کرنا، جب نقطے پر پہنچیں گے تو آپ کو بات سننے میں بڑا سرور بھی آئے گا، اور میں صرف سرور سنانے والا نہیں، میں آپ کو بات سمجھانے والا ہوں اور نقطہ نظر پر لے جانے والا ہوں کہ اگر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے اس کے بدلے میرا رب ہمیں کیا عطا فرمائے گا۔ اب حضرت عیسیٰ نے دعا کی یا اللہ اس پتھر کو زبان دے، رب نے اس کو زبان عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا اے پتھر یہ بتاؤ یہ کمال کیسے ملا ہے؟ اب اگلے جملوں پہ غور کرنا۔ پتھر بولا، وہ پتھر بولا، وہ پتھر کہنے لگا اللہ کے نبی جب میں نے رب کا یہ حکم سنا ہے وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن انسان ہوں گے، وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن پتھر ہوں گے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اس وقت میں نے رونا شروع کر دیا، روتا رہا، میرے رب کو میری ادا یہ پسند آ گئی۔ رب نے فرمایا اے پتھر میں نے تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ مسلمانوں، رسول اللہ کے غلاموں، غور کرو، اگر پتھر یہ حکم سنے کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، وہ رب کی بارگاہ میں رونا شروع کر دے اور روتا رہے، اتنا روئے کہ رب کو اس کی ادا پسند آ جائے اور رب اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے، مجھے ذرا سوچ کر بتاؤ، رسول اللہ کا غلام ہو، میرے پیارے محبوب کا امتی ہو، اس کو بھی تو رب نے یہ حکم سنایا ہے وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان بھی ہے۔ اگر یہ انسان رب کے حضور آنسو بہائے، سچے دل کے ساتھ معافی مانگے اور رب سے گناہوں کی معافی طلب کرے، اگر رب پتھر کی دعا قبول فرما سکتا ہے تو میرا رب اپنے محبوب کی امت کی دعا کو بھی قبول فرما سکتا ہے۔ اور پھر ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا اس بندے کا دل ہی پتھر ہو گیا ہے، میں کہتا ہوں پتھر کے دل میں پھر بھی احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کہتے ہو بندہ پتھر بن گیا دل اس کا، تو آخر وہ بھی پتھر یہ بھی پتھر، فرق اتنا ہے اس پتھر کے اندر رب کا خوف ہے، اس پتھر کے اندر آخرت کی فکر ہے، اور اگر پتھر ہو کر آخرت کی فکر کر کے رب سے دعا مانگے، رب دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ آج کا مسلمان اگر رب کے خوف میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے، سچے دل کے ساتھ گناہوں کی معافی طلب کرے، تو رب ذوالجلال اس کی دعا کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ اور پھر اس آیت مبارکہ کے حوالہ سے چند باتیں اور اپنے معاشرے کا جو موجودہ ہماری صورتحال ہے اس پر چند باتیں عرض کرتا ہوں احادیث طیبات کی روشنی میں، کہ آج ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے
کہ ہم کتنا قرآن پر عمل کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جتنے بیٹھے ہیں ہم سارے قرآن کے ماننے والے ہیں، سارے قرآن کے، بولو بولو سارے بولو، قرآن کے، ہمارا یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، ہمارا یقین ہے اللہ ایک ہے، اللہ کے رسولوں پر ہمارا، رسول اللہ کی اہل بیت اطہار پر ہمارا، رسول اللہ کے اصحاب پر ہمارا، آخرت کے دن پر ہمارا، قیامت کے دن پر ہمارا یقین ہے۔ یقین ہونے کے باوجود ہم کتنا اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے، ہماری زبان کہتی ہے ہمیں یقین ہے، اور ہمارا عمل بتاتا ہے کہ ہم ان چیزوں کی فکر نہیں کر رہے۔ میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اس حدیث پاک کو بیان فرمایا اسی آیت کی روشنی میں، جب رب نے فرمایا نا کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے لوگو اپنے آپ کو، ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر شخص اپنے گھر کا نگہبان ہے۔ آج قوم کہتی ہے ہمارے حکمران بڑے ظالم ہیں، ہمارے حکمران ایسے ہیں ویسے ہیں۔ میں اس بات کا انکار نہیں کرتا، نہ ہی ادھر بات کو لے کر جانا چاہتا ہوں، میں اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہم میں سے ہر شخص اپنے گھر کا نگہبان ہے، ہر شخص اپنے گھر کا۔ یار ان حکمرانوں کو رو رہے ہو، گالیاں دے رہے ہو، بڑے ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں، عدل نہیں کرتے، یہ کر کے وہ کر کے، میں پوچھتا ہوں ہم میں سے بھی تو ہر بندہ اپنے گھر کا حاکم ہے، اپنے گھر کا حکمران ہے، اپنے گھر کا نگہبان ہے، اور ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اگر گھر کے نگہبان ہیں تو ہم گھر کے نظام کو رب کے قرآن کی مرضی کے مطابق چلائیں۔ ایمانداری سے اگر میں پوچھوں تو ہم میں سے کوئی ایسا شخص کہ جس نے اپنی اولاد کو 5 وقت کا نمازی بنایا ہو؟ یار یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ حکمرانوں کو تو برا بلا کہا جا رہا ہے، لیکن آخر ہم بھی اپنے گھر کے حاکم ہیں، اپنے گھر کے نگہبان ہیں۔ ہماری بیوی کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا، ہماری بیٹیوں کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا، ہمارے بیٹوں کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا، ہمارے ماتحت جتنے افراد ہیں قیامت کے دن ہم سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو سوچو اگر آج اس دنیا میں ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تو کل قیامت کے دن جب یہ سوال ہوگا تو اپنے گھر کا نگہبان تھا، کیا تو نے اپنے بیٹے کو 5 وقت کا نمازی بنایا؟ یہ حقیقت ہے اور اس بات کی ضرورت ہے، لیکن افسوس کہ ہمارا معاشرہ حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا اور حقیقت کی طرف نہیں آتا۔ جن باتوں کی ضرورت ہے ہم ان پر عمل نہیں کرتے، اور جن مسائل کی ضرورت نہیں ہم ان مسائل کا چرچا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر، ہم اگر کسی پر الزام لگاتے ہیں وقت ایسا ہے کہ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو برا کہیں۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں یار دوسروں کو برا کہنے کی بجائے ذرا کبھی کبھار رات کو جب سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ، اور جب بستر پر چلے جاؤ زیادہ نہیں تو کم از کم صرف 3 منٹ اپنے گریبان میں جا کر دیکھا کرو، صبح سے لے کر سونے کے وقت تک میں نے اپنے اس پورے دن میں کتنے لمحات شیطان کی مرضی کے مطابق گزارے ہیں اور کتنے لمحات اپنے رحمان کی مرضی کے مطابق گزارے ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ چیزیں آ جائیں تو سمجھ لو کہ معاشرے کے اندر سے برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ میں یہ جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، علی اعلان کہتا ہوں کہ اگر چاہتے ہو کہ ملک کا نظام اچھا ہو، اگر ملک کا نظام اچھا ہو، اس کے لیے مسلمانوں پر یہ لازم ہے
ملک کا نظام کبھی اس طریقے سے اچھا نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے گھروں کے نظام کو اچھا نہیں کریں گے۔ ملک کا نظام تب اچھا ہوگا سب سے پہلے ہم اپنے نظام کو درست کریں، اپنے آپ کو درست کریں، پھر اپنے گھر کے نظام کو درست کریں۔ ایک محلے میں 100 گھر ہیں اور 100 گھر والے اپنے گھروں کے نظام کو درست کر لیں، مجھے بتاؤ محلے کا نظام درست ہوگا یا نہیں درست ہوگا؟ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اسی آیت کی تفسیر میں خلیفہ چہارم حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے کیسے بچا سکتا ہے۔ در منصور اور تفسیر قرطبی کے اندر دیگر احادیث کی اور تفاسیر کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچا سکتا ہے؟ فرمایا جن کاموں کے کرنے کا رب نے حکم دیا ان کاموں کو اپنا لو اور جن سے منع کیا ان سے باز آ جاؤ، اس کی برکت سے رب ذوالجلال تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ اور دوسرا فرمان آپ فرماتے ہیں کہ اگر اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے اس کے لیے کیا کرو؟ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ۔ اپنی اولادوں کو یار اگر ہم کچھ عرصہ پہلے کی طرف توجہ دیں، بیٹا اپنے باپ کو بڑے ادب کے ساتھ بلایا کرتا تھا۔ آج جو معاشرے میں باپ کو بلانے کا انداز ہے میرے سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل ماں کو بڑے ادب سے بلایا جاتا تھا، آج جو انداز ماں کو بلانے کا ہے الا ماشاءاللہ میرے سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ قبل چچا کو بڑے ادب سے بلایا جاتا تھا، تائے کا ادب کیا جاتا تھا، رشتہ داروں کا احترام کیا جاتا تھا، اساتذہ کی قدر کی جاتی تھی، مسجد کے امام کے تقدس کا خیال رکھا جاتا تھا۔ لیکن الا ماشاءاللہ آج جو ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے وہ میرے سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے، کبھی ہم نے اس بات کی طرف خیال کیا کہ یہ نوبت ہمارے معاشرے میں کیوں آئی ہے؟ میں اس کی ایک بنیادی وجہ کو سمجھا ہوں۔ اس وجہ سے ایک تو ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں اور دوسرا ہم نے اپنی اولادوں کو ادب کا درس سکھانا یہ چھوڑ دیا ہے۔ آج ہماری اولاد میں ادب نہیں، ہم نے ادب سکھایا ہی نہیں اور ادب کی طرف توجہ نہیں دلائی۔ باپ ہے تو اگر بیٹا چچا کو گالیاں دے رہا ہے تو میں ایک بچہ تھا، میں اس کی تربیت کر رہا تھا تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا کہ یار اپنے اندر تبدیلیاں لاؤ۔ میں نے کہا بڑوں کا ادب کیا کرو، اگر کوئی آپ کو گالی دے بھی دیتا ہے تو میں نے کہا کہ برداشت کر لیا کرو، ذات کا معاملہ ہوتا ہے، اگر برداشت کرو گے صبر کرو گے تو اللہ اجر دے گا۔ مجھے آگے سے یہ جواب ملا کہ ہمارے گھر والوں نے ہمیں کہا ہے اگر تمہیں ایک گالی کوئی دے تو تم 10 گالیاں دے کر اس کا جواب دو۔ تو میں نے کہا کہ یار کتنے افسوس کا مقام ہے، جب گھروں سے تربیت اس قسم کی ہوگی تو پھر ہماری اولادیں کیسے ہمارا ادب کریں گی، پھر معاشرے میں امن کیسے آئے گا، پھر معاشرے میں محبت و بھائی چارے کا پیغام کیسے پہنچے گا؟ اگر معاشرے میں محبت، امن، بھائی چارے کا پیغام لانا ہے تو پھر ہمیں اپنی اولادوں کو ادب کا درس دینا ہے۔ وہ اللہ کا معاملہ ہو تو تب بھی ادب کا درس، وہ رسول اللہ کا معاملہ ہو تو تب بھی اپنی اولادوں کو ادب کا درس دو۔ اگر رسول اللہ کی ازواج مطہرات کا معاملہ ہو، اہل بیت اطہار کا معاملہ ہو، اصحاب رسول کا معاملہ ہو، اولیاء کرام کا معاملہ ہو، یہاں تک کہ رشتہ داروں کا معاملہ ہو،
والدین کا معاملہ ہو، معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ ادب و احترام کا اپنی اولادوں کو درس دیا جائے اور خود اس پر عمل کر کے ان سے عمل کروایا جائے۔ ان باتوں پر عمل کرو تو چند دنوں کے بعد دیکھنا گھر کا نظام ایک خوبصورت نظام بن جائے گا، اور لوگ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کی زمانے میں مثالیں دیں گے کہ ان والدین نے اپنی اولاد کو ادب سکھایا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کے اندر بھی میں آخری بات عرض کر کے بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ اس آیت مبارکہ میں رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو صرف جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر ہم اس پر غور کریں، اس میں حکم یہ ہے، فرمایا پہلے اپنی جان کو بچاؤ پھر گھر والوں کی جان کو۔ خود بندہ نماز نہ پڑھے، اولاد کو 1000 مرتبہ کہو بیٹا نماز پڑھو، وہ نماز نہیں پڑھے گی۔ میرے استاد محترم جب میں مدرسے سے درس نظامی کی تو آخری انہوں نے مجھے جو نصیحت کی، میں نے عرض کی کہ استاد صاحب فرمائیں کہ میں کوئی ایسا عمل کہ زبان میں تاثیر پیدا ہو، تو مجھے فرمانے لگے بیٹا میرے اس نصیحت کو یاد رکھنا کہ جب بھی جس چیز پر خود عمل کرو لوگوں کو اس کا درس دینا، لوگ بھی تمہاری بات پر عمل کریں گے۔ آج والدین کہتے ہیں بیٹا نمازی نہیں بنتا، یار میں بڑے یقین سے کہتا ہوں والد خود 5 وقت کا نمازی ہو، جب وہ نماز پڑھنے مسجد میں جائے ساتھ بیٹے کو لے کر جائے، جب والد نمازی بنے گا تو اولاد بھی 5 وقت کی نمازی بن جائے گی۔ جب والدہ اور گھروں کا جو ماحول ہے، آج کل ہمارے معاشرے میں باپ کو پتہ تک نہیں ہوتا بیٹی اس کی کدھر جا رہی ہے، اس کا بیٹا کدھر جا رہا ہے، ماں کو نہیں پتا گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ موبائل جیسی اس چیز نے معاشرے میں کتنی برائی کو عام کر دیا ہے، اگرچہ اس کو اچھائی کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت، اور پھر ہمارا ذہن کیا ہوتا ہے لوگوں کی اولادوں پر، فلاں کا بچہ اچھا نہیں، فلاں کی بچی اچھی نہیں، یار ان کی تربیت تمہارے اوپر فرض نہیں۔ قیامت کے دن قبر میں پہلے تم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی اولادوں کی کتنی تربیت کی ہے، اور ان پہ ہاتھ اٹھانے کی بجائے، اور ان پہ نظریں اٹھانے کی بجائے، اور ان پہ تہمتیں لگانے کی بجائے، اور ان پہ الزام تراشی کرنے کی بجائے، لوگوں کی بیٹیوں اور بیٹوں کی عزت کو پامال کرنے کی بجائے، سب سے زیادہ ہمارے اوپر ضروری یہ ہے ایک تو ہم اپنی اصلاح کریں، دوسرا اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اس کی برکت سے رب ذوالجلال دنیا و آخرت کو روشن فرما دے گا۔ میری دعا ہے جو میں نے اپنے دل کا درد آپ کے سامنے رکھا اور چند درد بھری باتیں آپ کے سامنے رکھی، خدا را ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر آج بھی ہم ان پر عمل کریں، سمجھو جتنا ہمارا وقت ضائع ہو گیا ہے وہ وقت تو واپس نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ ان باتوں پر عمل کریں، اپنے آپ کی اصلاح کریں، گھر والوں کی اصلاح کریں، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا